پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگل میں ایسے بہت سے مقامات ہوتے ہیں جہاں جانور خطروں سے چھپنے کے لیے پناہ لیتے ہیں؟ ایسی ہی ایک جگہ کے بارے میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی۔ جی ہاں، دا ہڈن سینچری، یعنی ایک پوشیدہ پناہ گاہ، جہاں مونگلی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شیرو کو پھنسانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اگر آپ نے وہ رومانچک قسط نہیں دیکھی تو فوراً جا کے دیکھیں، کیونکہ آپ وہ سنسنی خیز قسط مس نہیں کرنا چاہو گے۔ اور اگر آپ نے وہ قسط دیکھی ہے تو آئیے آج ایک اور دلچسپ سفر پر چلتے ہیں، جہاں مونگلی اور شیرو کے درمیان ایک دلچسپ اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنگل بالکل خاموش تھا اور مونگلی، بھالو اور باغی اپنے اگلے اقدام پر بات کر رہے تھے۔ چھپی ہوئی پناہ گاہ جہاں وہ اکثر ملنے لگے تھے، کیونکہ وہ ایک محفوظ جگہ تھی جو شیرو کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ مونگلی جانتا تھا کہ جنگل اس سے بات کرتا ہے۔ جنگل نے اسے بتایا تھا کہ یہاں ایسے راستے ہیں جنہیں شیرو نہیں جانتا۔ اچانک مونگلی کو ایک پرانی کہانی یاد آئی جو کہ شیڈو غاروں کی طرف لے جاتی تھی، ایک ایسا مقام جو اتنا تاریک اور پراسرار تھا کہ شیرو بھی وہاں جانے سے ڈرتا تھا۔ مونگلی جانتا تھا کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے شیرو کو شیڈو غاروں میں بلا لیں تو وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس جگہ کو مونگلی اور اس کے دوست بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگلی صبح مونگلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیڈو غار پہنچا۔ یہ سفر خطرناک اور چیلنجز سے بھرا تھا۔ جب وہ مزید اندر گئے تو سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچتی تھی اور ہوا میں ایک انجان سے خطرے کی خوشبو تھی۔ جانور ہر آواز پر چوکس ہو رہے تھے۔ ان کا سامنا کئی مشکلات سے ہوا۔ ایک تیز بہتی ندی جس کے ٹوٹے پل پر انہیں بیلوں کا سہارا استعمال کرتے ہوئے پار کرنا تھا، اور اچانک مٹی کا ایک تودا کہیں سے آیا جس نے انہیں تقریباً قید کر دیا تھا، اور ہوا میں بہت سی سرگوشیاں تھیں جو انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، لیکن ان کا عزم کمزور نہیں ہوا اور وہ آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار وہ شیڈو غار کے دروازے پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی خطرناک غار تھی جو دھند میں چھپی ہوئی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور وہاں ایک خوفناک احساس موجود تھا، یہاں تک کہ سب سے بہادر جانور بھی آگے بڑھنے سے ہچکچا رہے تھے۔ مونگلی نے ایک گہری سانس لی اور سب کی رہنمائی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ غار کی گہرائی میں انہیں ایک وسیع زیر زمین چیمبر نظر آیا جو نوکیلے پتھروں اور چمکدار کرسٹل سے بھرا ہوا تھا۔ یہ شیرو کا سامنا کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ مونگلی نے منصوبہ بنایا، وہ شیرو کو اس چیمبر میں لائیں گے اور ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کسی نہ کسی طرح یہاں پر الجھا لیں گے۔ جانور خود کو تیار کر رہے تھے، جال بچھا رہے تھے اور اندھیرے میں اپنی جگہ سنبھال رہے تھے۔ مونگلی مرکز میں کھڑا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شیرو آئے گا، اس کی خودداری اسے چیلنج کیے بغیر نہیں رہنے دے گی، اور اس طرح وہ انتظار کرنے لگے۔ ہر سیکنڈ ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور آخر وہ وقت آیا جب شیرو آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اور جب وہ غار میں داخل ہوا اس کے پیچھے اس کے پیروکار تھے۔ وہ دھاڑا، ایک ایسی آواز جو غار کی دیواروں کو ہلا سکتی تھی، لیکن مونگلی تیار تھا۔ اب وہ چلایا، چیمبر افراتفری کا شکار ہو گیا۔ جانوروں نے حملہ کیا۔ ہاتھی مین دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے تاکہ وہاں سے کوئی اور باہر نہ نکل سکے۔ مونگلی نے ہوا میں اپنا بازو لہرایا، لیکن بھالو اور باغی حملے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ہوا میں اپنے بازو لہرائے تاکہ خود کو لڑائی کے لیے تیار کر سکیں، اور اتنے میں شیرو آگے بڑھا۔ ادھر سے مونگلی آگے بڑھا۔ مونگلی نے ہوا میں اپنا بازو لہرایا، لیکن شیرو کوئی عام دشمن نہیں تھا۔ اس نے بھی بے رحمی سے جواب دیا اور لڑائی جاری رہی۔ مونگلی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ آخری امتحان ہے۔ اسی لمحے اس نے اپنی صحیح چال چلی۔ آخرکار شیرو نے مونگلی کی طرف چھلانگ لگائی
उसी लम्हे मोंगली शेरू को एक गहरे गड्ढे की तरफ ले गया। जब शेरू छलांग लगाने को तैयार हुआ तो मोंगली ने बचकर निकलने के लिए अपनी रफ्तार का इस्तेमाल किया और शेरू को गड्ढे में धकेल दिया। शेरू की आखिरी धाड़ गूंजी और उसकी शिकस्त की गूंज गार में सुनाई दी। जंगल खामोश हो गया। मोंगली ने सख्ती से सांस लेते हुए सोचा कि उसकी फतह की हकीकत अब सच्चाई बन चुकी है। शेरू हार गया था और जंगल महफूज हो गया था उस वक्त के लिए। लेकिन मोंगली जानता था कि जंगल में अमन हमेशा आर्जी होता है। उसने इस जंग में फतह हासिल की थी, लेकिन हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार था। देखा दोस्तों, किस तरह से मोंगली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शेरू को शिकस्त दी। क्या आपको लगता है कि शेरू आसानी से हार मान जाएगा या और ज्यादा तैयारी और प्लानिंग के साथ वापस आएगा और मोंगली से लड़ेगा? क्या आपको लगता है कि आपका प्यारा मोंगली शेरू से बच पाएगा? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें और जंगल की मजीद मुहिमात का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किस्त में।